آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی بک ریڈر کتاب کہانی۔ یہ ایک نیا چینل ہے۔ اس سے پہلے ہم جس چینل پر کام کر رہے تھے وہ چینل یوٹیوب کی بعض پالیسیز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ ہم نے اب دوبارہ ایک نیا چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے دی بک ریڈر کتاب کہانی۔ ہم یہاں پہ آپ کے لیے مختلف قسم کی کتابیں پڑھیں گے جن میں سفر نامے، افسانے اور تاریخی کتب موجود ہوں گی۔ آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا پیش لفظ ہم پہلی قسط میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ بعثت نبوی کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی زیرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ راہزن اسے لوٹ لیں گے اور اسے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا اور کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا۔ خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا۔ مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو۔ تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کٹنے دو۔ اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑے اپنے سوار کے اشارہ سمجھتا تھا، جچی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر تقریباً 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے کیا معلوم کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ ولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ وہ کبھی محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہے، جو ایک نیا دین لائے ہیں، اور ولید
جو خالد کا باپ اور محمد اور آپ کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ ولید پیش تھا۔ یہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ آن حضرت کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا، ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو، جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریشی اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکہ سے یثرب یعنی کہ مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 7 برسوں بعد خالد بھی مدینے کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر محمد کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر آپ زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ یہ 613 عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہارے دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور قسم حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ ولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔
خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے، انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا، اس نے اللہ کے رسول کو گلیوں میں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید تھا، دوسرا نبی کریم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔